پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں بلکہ اس دنیا کے آخری ایام میں ایک عظیم مصلح اور ایک بڑے مجدد کا ظہور اسلامی عقیدے کا ایک اہم عقیدہ مانا جاتا ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں علماء یہ لکھتے آئے ہیں کہ جب دجال کا خروج قریب ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول اس سے پہلے جب ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کریں، تو اس سے بعینہ ہی قبل ہے اس دنیا میں جب کہ دنیا فساد کا مرکز بن جائے گی، ظلم ستم کا دورہ ہوگا، اس اللہ کی زمین پر شیطان اور شیطان کے چیلوں کی حکومت ہوگی، پوری دنیا کا ماحول جنگل کا راج ہوگا، عدل و انصاف، شرافت و نجابت اس کا کہیں دور دور تک نشان نہ ملے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی اصلاح کے لیے ظالم اور جابر طاقتوں کو توڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آمد کا راستہ گویا ہموار کرنے کے لیے ایک مجدد، ایک مرد مجاہد کا ظہور ہوگا، جسے حدیثوں میں مہدی کہا گیا ہے۔ لیکن ان کا ظہور کب ہوگا، قیامت سے کتنے پہلے ہوگا، ان سے قبل کون کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے۔ لیکن آج صدیوں سے ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی اسلام اور مسلمانوں پر مشکل وقت آتا ہے، اسلامی حکومتیں کمزور پڑتی ہیں، اہل دین کے اوپر لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے، تو لوگ اپنی طرف سے احادیث اور قرآن پر احادیث نبویہ پر گہری نظر رکھے بغیر یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس اب مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مہدی کا ظہور کسی کافر جماعت میں نہیں ہوگا۔ مہدی کا ظہور صرف ایک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام طریقے سے زمین پر نہیں آ جائیں گے، بلکہ مہدی کے ظہور سے پہلے جو کچھ مسلمان اس دنیا میں بچے رہیں گے وہ ان کی آمد کے لیے راستہ ہموار کریں گے، ان کی مدد کے لیے، ان کی تائید کے لیے وہ ہر چیز سے کٹ کر کے ان کی تائید کے لیے وہ جان کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور جب مہدی کے آمد کے بعد اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فوراً بعد مہدی ہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ لیکن آج بہت سے لوگ عجیب قسم کی باتیں، بلکہ بعض باطل فرقے، بعض گمراہ فرقے ایسی آواز اٹھانے لگے ہیں، خصوصاً اس کورونا وائرس کی وجہ سے، کہ اب مہدی کا ظہور آنے والا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس میں عجیب و غریب باتیں بیان کرنا کہ مہدی کی آمد سے پہلے ایک یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کریں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی کا ظہور ایک علم غیب میں رکھا ہے۔ مہدی کے ظہور سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت ہوگی، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ حالات نہیں، بلکہ بہت سے علاقے میں اسلام اور مسلمانوں کو ایک قسم کی قوت اور طاقت حاصل ہے۔ تو اس وقت کیا صورتحال پیدا ہوگی اسے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک لمبی حدیث ہے جو سنن ابو داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں اور مستدرک حاکم میں بڑی تفصیل کے ساتھ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ میں اس پر کوئی لمبی گفتگو نہ کر کے صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا تاکہ یہ اندازہ لگا لے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات کیا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ صحابہ کرام کا عام معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں فتنوں کا ذکر فرمایا، اور ظاہر بات ہے قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہی نہیں بلکہ فتنے عام ہو جائیں گے۔ فتنہ تو ہر زمانے میں موجود ہے، ہر قسم کا فتنہ، لیکن فتنے ایسے عام ہو جائیں گے کہ ایک مومن، سچے مومن کے لیے اس دنیا میں زندگی بسر کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ تو فتنے کا ذکر فرمایا اور بہت کثرت سے فتنوں کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ فتنہ احلاس کیا ہے ساتھیو؟ احلاس حلس کی جمع ہے۔ حلس کے معنی ہوتا ہے پرانے کپڑے یا چٹائی کے جس کے اوپر بیٹھا جائے، یا وہ کپڑا جو کجاوے کے نیچے رکھا، اونٹ کی پیٹھ پر رکھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حلس کو چٹائی اور بوریا بھی کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے چٹائی اور بوریا زمین سے چمٹی رہتی ہے یا بیٹھنے والے کے جسم سے بالکل ملی رہتی ہے، ایسے ہی وہ فتنہ پیدا ہوگا اور لوگوں سے گویا کہ وہ چمٹ جائے گا، کسی کو اس سے فرصت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے یا فتنۃ حرب و حرب، یہ فتنہ بھاگ دوڑ اور لوٹ مار کا فتنہ ہوگا۔ بھاگ دوڑ کا یعنی لوگوں کی پوری کوشش، لوگوں کی پوری جو محنت ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی؟ دنیا کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کے لیے دوڑ لگی ہوئی، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مار پیٹ کا، لوٹ مار کا، ہر طرف سے لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا، بلکہ لوگ لوٹ کے لیے ایسے ایسے نام دیں گے گویا اس کے لیے اپنے لیے وجہ جواز پیدا کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اس لوٹ مار اور بھاگ دوڑ کے فتنے کے بعد فتنہ سرا پیدا ہوگا، خوشحالی کا فتنہ۔ خوشحالی کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ شارحین حدیث نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت عام ہو جائیں گی، وافر مقدار میں لوگ ہوں گی، لوگ بہت خوش ہوں گے، جیسا کہ ابھی ان حالات سے تھوڑے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے لوگ کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھیں۔ اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ اللہ کی وہ رحمت ان کے اوپر ہے، بلکہ ان کی معاصی، ان کی اللہ کی نافرمانی کے عوض اللہ تبارک و تعالی انہیں ڈھیل دے گا اور وہ خوشحالی آئے گی جس کی وجہ سے وہ لوگ معاصی کا ارتکاب کریں گے۔ یا دوسرا معنی سرا کا شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی پھوٹ، ان کی کمی کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ خوشحالی کا فتنہ جس کی ابتدا میرے ہی خاندان کے ایک شخص کے ذریعے ہوگی۔ اب وہ خاندان کا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے اندر ایسے صلح کرائی جائے اور یہ صلح کرانے والا خاندان نبوت سے ہو، اور مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہونے کے بجائے مسلمانوں کو کمزور پڑ کر کے صلح کرنی پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس فتنے کی ابتدا میرے ہی خاندان کے ایک شخص کے ذریعے ہوگی، وہ یہ گمان رکھتا ہوگا کہ میرے اہل بیت سے ہے، حالانکہ وہ میرے اہل بیت سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت تو وہ ہیں حقیقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے متبع ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا فتنہ ہے، یعنی فتنہ احلاس،
लूट मार और भाग दौड़ का फितना, दूसरा फितने सर्रा खुशहाली का फितना, और तीसरा उसके बाद आपने फरमाया एक अंधा फितना पैदा होगा, तारीख फितना जाहिर होगा जो इस उम्मत के किसी भी शख्स को बगैर तमाचा मारे ना छोड़ेगा। यानी क्या माना है, इस उम्मत मुहम्मदिया का हर शख्स नेक और बद इल्ला मन रहिम रब्बुह, हर शख्स उससे मुतासिर हो जाएगा। ये फितना इस कदर देर पा होगा, यानी ये नहीं कि आया साल 6 महीने में खत्म हो गया, इस कदर देर पा होगा कि जब भी लोग कहेंगे कि अब खत्म हुआ, अब खत्म हो जाएगा, तो दोबारा वो फितना जोर पकड़ लेगा। इस फितने के अंदर कैफियत ये होगी कि लोग सुबह इस हाल में करेंगे कि वो मोमिन होंगे, लेकिन शाम इस हाल में करेंगे कि वो काफिर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर कि किसी मुसलमान के खून को, इज्जत को और माल को हराम समझ रहे होंगे तो वो मोमिन रहेंगे, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि उसी मुसलमान अपने मुसलमान भाई के माल और इज्जत और खून को हलाल समझेंगे तो काफिर हो जाएंगे। या सुबह को शाम को तो मुसलमान थे, लेकिन सुबह को अपनी किसी दुनियावी मसलहत के पेश नज़र, ज़ाती मसलहत के पेश नज़र दुश्मनाने इस्लाम से ऐसी सुलह, ऐसी मुसालहत कर लेंगे जो कुफ्र होगी। अला कुल्ले हाल अल्लाह बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये फितना ज़ाहिर होगा, ये अंधा फितना, यानी ये तीसरा फितना है। पहला फितना अहलास है, दूसरा फितना सर्रा है, तीसरा ये अंधा फितना जब होगा तो उस वक्त लोग मुसलमानों की 2 जमात में बढ़ जाएंगे। ये मैं कह रहा था कि महदी का जब ज़ुहूर होगा तो उनके लिए हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि मुसलमानों की एक जमात होगी जो काफिरों से, मुनाफिकों से और फासिकों और फाजरों से किनारा कशी अख्तियार कर लेगी। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ तक कि लोग 2 जमात में बढ़ जाएंगी। एक जमात अहले ईमान की होगी जिसमें कहीं कुफ्र नहीं, निफाक नहीं पाया जाएगा, और दूसरी जमात मुनाफिकीन की होगी जिसमें ईमान न होगा। जब ये फितना जाहिर हो जाएगा तब तुम दज्जाल का इंतजार करो। तो गोया ये जो मोमिनों की जमात होगी ये वो जमात होगी जो महदी की है, या ये वो जमात होगी जो महदी की मदद के लिए लोग तैयारी करेंगे। क्यों? इसलिए कि महदी ही के ज़माने में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसा फितना पैदा हो जाएगा तो उस दिन या उसके दूसरे दिन दज्जाल के खुरूज का इंतज़ार करो। तो कहने का मतलब यह है कि दज्जाल महदी की आमद के बारे में बगैर इन हालात के पैदा हुए पेशीन गोइयाँ करना और उनके इंतज़ार में हाथ धो करके बैठ जाना, ये महदी का इंतज़ार नहीं है। महदी के इंतज़ार का माना यह है कि इंसान अपने तौर पर दीन की, मुज्तमा की, अपने ख़ानदान की, अहलो अयाल की जितनी इस्लाह कर सकता है, हत्तल इम्कान जिस कदर इस्लाह कर सकता है, कुफ्र से, शिरक से, बिदअत से, इनाद से जितना परहेज़ कर सकता है वो उतना परहेज़ करता रहे, ताकि उस जमात में शामिल होने के लायक बन जाए जो महदी की जमात थी, या जिससे मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो जमात होगी कि जिसमें ईमान है, वहाँ पर कुफ्रन निफाक नहीं होगा, और दूसरी जमात निफाक की होगी जिसमें ईमान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर शख्स को इस फितने के दौर में अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: याकूब अजीज़ 00966 5089 59707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: अब्दुलसलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें
تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔